ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا. بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے؟ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کیوں زمین بنی؟ کیوں آسمان کی چھت تانی گئی؟ کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا؟ اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء. یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو. جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا 2 اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے
जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिब इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखवर खाकी द नासर खान फरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारूर के सटे मुमतासरा द दी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूं और मैं परदेसी हूं, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूं। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहा वो पारसी सरदार ले गया, जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका
کہا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے، سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمن بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا۔ نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی
نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ, عادل وزیر اعلیٰ, عادل وزیر اعظم, عادل صدر, عادل بادشاہ, عادل آئی جی, عدل والا ڈی آئی جی, عدل والا ایس ایس پی, عدل والا ڈی ایس پی, عدل والا انسپیکٹر, عدل والا سب انسپیکٹر, عدل والا ایس ایچ او, عدل والا حوالدار, عدل والا سپاہی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا, اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے اسے عدل کا, اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے, میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں, تیری بہن, وہ بہن اتنی سستی ہے, ماں اتنی سستی ہے, بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں, ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں, نوکر دیر سے آیا گالیاں, تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں, اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو, اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو, اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو, سن لو, سن لو, تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں, بیٹی, بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا, وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے, میں ان کے یہاں گیا, مجھے نہایت یاد ہے, مجھے وہ جلسہ یاد ہے. اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے, نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے, وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا, وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں, موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھی, تم نے دونوں کو آگ لگا تھی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی, اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں, بیٹی, بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی.
ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدے سر چائیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. کتنے صبر والا نبی, اور پھس پہ آ, ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ, اور میں تو پھس پہ آ, وہ دن نبی پھس پہ آ. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آگے
گیا, پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, اجازت دیں یا رسول اللہ, انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں, یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے, کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے, تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی, تم دیکھتے نہیں ہو. حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر, آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا, 55 منٹ, گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا. 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک, اور یوں ہاتھ, پھر یہ ہاتھ, ادھر مجھے دیکھنا, یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے, ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا, یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا, تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو, تم بے نشان منزل کے مسافر ہو, تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی, بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی, کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو, ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو, اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں, جب تمہارا رسول موجود, اس کی سیرت صورت موجود, اس کی ایک ایک ادا موجود, پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو, کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے, ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا, ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا, ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا, ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے, اور ادھر ہم اس ہائے ہائے, اور میں جذباتی ہو گیا ہوں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے, میری بےزتی ہو گئی ہے, میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو, وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے, میری بےزتی ہو گئی ہے, میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں, تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے, ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں, تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا, پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا. آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو, آگے کی طرف دیکھو. کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی, بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے, رسول زمین پر گر جائیں گے, نیکوکار زمین پر گر جائیں گے, ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے, اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. کوئی سوال نہیں کسی کا, نہ اماں کا, نہ ابا کا, نہ بیوی کا, نفس میری جان میری جان. ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو, وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادھر شیس کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادریس کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. نوح ابراہیم کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہود و صالح کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, بس مجھے بچا لے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی. موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس نفسی 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 نفسی. تم بولو, مجھے بتاؤ تو صحیح, اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات. ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینو بچا,
اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا۔ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو کہ تو کیا ہوا، کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا۔ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ۔ اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال دیکھو، اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون کٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرف بچائے جاؤ گے، سارے نمرود کٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے عفریت کٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو، کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھروں دے 10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے، آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ سارا اسلام آباد تاریکی میں اور تم چند ہزار، ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل مڑیں گے، ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے، اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم، تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ 2 باتیں ذمہ رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے، گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی، زمین دبا لی، گناہ معاف، واپس کر دو، نماز چھوڑی تھی، گناہ معاف ہو گیا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا، بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ فَالْيَوْمْ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے۔ فَالْيَوْمْ
اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذین آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے, تم مسکرا رہے ہوگے, وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا, ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا, ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا, ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے, سلامن سلاما سلامن سلاما, اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق, بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد, آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے. تمہارے لیے سب چادریوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان. سب چادریں بچھائی جا رہی, ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع, کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے, ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم, کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید, کئیوں کو پیپ, سارے جہنم کے زخمیوں کا گند, پیپ بھی, گوشت بھی, لوتھڑے بھی, جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ, اس میں خون, اس میں گند, اس میں پیشاب, اس میں پخانہ, اور اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں, وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید, پی. اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی, آج یہ پی. کہے گا پیا نہیں جاتا, یتجرعہ, پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ, اندر جا نہیں سکتا, باہر کلی نہیں کر سکتا, اوپر سے فرشتے کی مار ہے. ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت, موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی. کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے موت تو کہاں مر گئی, آجا مجھے موت دے دے. میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا بل ادعو اليوم ثبورا کثیرا. ایک موت نہیں, کروڑوں موت پکارو. موت مر گئی, دوزخ والے دوزخ میں, جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے. کہیں گے یومن, ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں, بعد یوم, آدھا دن, ایک دن, آدھا دن. اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم, ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا. وہ دن, آدھے دن کے بدلے میں بس غضب, میرا غصہ خریدا, سخط, میرے غضب کو, میرے غصے کو خریدا. بنار جہنم, اور آگ کو خریدا. جاؤ, آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے, تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیوں, میں تمہیں کیا بتاؤں, پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا ہے جب مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان, اتنے بڑے, میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان, اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں. ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا, یہ مسجد نہیں, مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں, اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں.
नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आपको देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। अंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब व गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं, और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को बनाया और हव्वा को साथ बीवी बनाया, औलाद बाद में दी। और एक और बात, आदम को बना दिया मिट्टी का पुतला इकट्ठा करके, मिट्टी इकट्ठी करके पुतला बना दिया, 40 साल के बाद रूह डाली, चल भाई जा जन्नत, और अकेले भेज दिया, बीवी नहीं दी। हालांकि अल्लाह चाहता तो साथ ही हजरत हव्वा की मिट्टी का ढेर भी लगा देता, उसका पुतला भी थप देता, फरिश्तों से थपवा देता, और फिर 40 साल के बाद दोनों को इकट्ठा जन्नत में डालता। बहुत सारे पैगाम, इसमें बहुत सारे पैगाम, ताखीर साथ नहीं बनाया, देर से भेजा, इंतजार कदर को बढ़ाने के लिए कि औरत की कदर करना, कमजोर जात है, कमजोर मखलूक है, कदर करना। दूसरा, पहले दिन पुतला नहीं बनाया कि नंगा पड़ा हो, औरत का पुतला नंगा हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, तो उसमें क्या कशिश? तो इन मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, तो फरिश्तों को क्या कशिश थी? पहले दिन से औरत को पर्दे में बनाया, बेपर्द नहीं किया, उसका पुतला नहीं बनाया, उसे नंगा नहीं छोड़ा, उसको पहले दिन से कवर्ड। और कैसे बनाया? फरिश्तों को की आंखों पे पर्दा, और आदम को सुला दिया। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, फरिश्तों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया। जब आदम उठे हैं, और एक और बात, जन्नत में रह कर भी आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था, उदास रहते थे। अम्मा आई तो बाबे दा दिल लगा, तो उदास रहते थे जन्नत में। जब आंख खुली तो अपने लेफ्ट साइड पे एक खातून, सर से लेकर पांव तक लिबास में। आपने सुना है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत हस्ती पैदा किए गए। ये मर्दों में, औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को पैदा किया गया। कौन है? कहते हैं अल्लाह की आदम तेरी बेगम। कौन है तेरी बेगम? निकाह पढ़ाया। फिर कहा आदम मेहर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या मेहर दूं? तो वहां तो सोना चांदी ढेर लगे पड़े थे। अल्लाह ताला कहते दामन सोना चाह के दे दे। मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है। पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है? कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। इसे जलील ना करो, इसे ख्वार ना करो, इसे बेइज्जत ना करो, इस पर शिद्दत ना करो। तो पहला बुनियादी रिश्ता खामिंद और बीवी है और आखिरी रिश्ता भी खामिंद और बीवी है।
لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خاوند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خاوند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خاوند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خاوند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامد۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ خامد کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، تو سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلکا، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے،
کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی تو آپ سسر بھی ہیں نا، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں، 2 تو ایک ہی کو دے دی عثمان کو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان کے نکاح میں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گیا، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے. وہ کہنے لگے میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟